میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی، میری روح خداوند پر فخر کرے گی۔ حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے، میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی۔ دوستو، بھائی بہنوں، آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ جو لوگ پہلے سے دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے فون کیا ہے، خط لکھے ہیں، ان سب کی شکر گزاری کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے کہ ہم خدا کے شکر گزار ہوں اور ایک دوسرے کے شکر گزار رہیں۔ میں آپ کے ساتھ مل کر خدا کا شکر کرتا ہوں، کیونکہ یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی مہربانی، ہم زندہ ہیں، وہ سانس دے رہا ہے تو ہم سانس لے رہے ہیں۔ اس نے ایسا انتظام کیا ہے کہ ہم آج ایسی باتیں سنیں گے جن کا تعلق خدا کی برکتوں سے اور خدا کی محبت سے ہے۔ خدا کرے آج جب ہم اس کی آواز سنیں تو ہمارے دل اسے یوں کہیں، اے خداوند فرما کہ تیرا بندہ سنتا ہے، تیری بندی سنتی ہے۔ خدا کے پاک کلام میں سے زبور کی کتاب میں سے ایک حصہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اس میں خاص طور پر ایک بات پھر سے دہرانا چاہتا ہوں۔ ایسا لکھا، انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی۔ اس کی طرف دیکھا تو دکھائی دینے لگا۔ یہ سچ ہے۔ نہ جانے کہاں کہاں ہماری نظریں دوڑی پھرتی ہیں، للچائی ہوئی ہیں، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، پھر کئی دفعہ اپنی مجبوری اور لاچاری کی حالت میں کبھی کسی کی طرف کبھی کسی کی طرف دیکھتے ہیں، کوئی دکھائی نہیں دیتا، اور جو پہلے دکھائی دیتا تھا کئی دفعہ ایسا ہوتا وہ بھی دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے۔ امید پہلے تھی پھر غائب ہو جاتی ہے، امید جاتی رہتی ہے، نا امید ہو جاتے ہیں، ایک عجیب قسم کا اندھیرا آ جاتا ہے۔ لیکن لکھا، انہوں نے اس کی طرف نظر کی، خدا کی طرف دیکھا اور منور ہو گئے، روشنی پھیل گئی، اجالا ہو گیا اندر۔ ان کے لیے شرمندگی نہیں ہے، ان کے لیے شکر گزاری ہے، وہ شرمندہ نہیں ہوتے، شکر گزار ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جتنا کچھ ہم امید لے کے اس کے پاس آتے ہیں، جب وہ دیتا ہے تو دامن چھوٹا پڑ جاتا ہے، رکھے کہاں، برتن چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ ہماری امید سے بہت زیادہ وہ دیتا ہے، کیونکہ وہ تو اپنی بہتات کے مطابق دیتا ہے۔ ہم اپنی کمی
جتنا برتن ہے اس کے حساب سے مانگتے ہیں، اپنی سمجھ کے مطابق مانگتے ہیں، جتنی اپنی ضرورت سمجھتے ہیں اس کے مطابق مانگتے ہیں۔ وہ اپنے پیار کو انڈیل دیتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں یہ تو مانگنے سے بہت زیادہ دے دیا، مجھے تو ایسی امید بھی نہیں تھی کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہوگا، مجھ پر اس قسم کی مہربانی ہوگی۔ یہ بالکل سچ ہے، ہمارے مانگنے سے اور امید رکھنے سے کہیں زیادہ کام کرتا ہے وہ۔ میں آپ کو خدا کے کلام میں سے ایک کہانی سناؤں گا، سچی کہانی۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے جو اسے دیکھنا چاہتا ہے، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ جو دیکھنا چاہتا تھا اسے وہ بہت ایسی باتیں دکھائی دینے لگیں جو اس نے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ میں پھر سے اس بات کو کہتا ہوں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن یہاں ایک ایسا شخص ہے جو خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے دیکھیں کہ اسے کیا دکھائی دیا۔ وہ جو دیکھنا چاہتا تھا اسے کیا دکھائی دیا، کیا کیا دکھائی دینے لگا، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ خدا کرے ہم جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھیں کھل جائیں، کیونکہ وہ ایسی چیزیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے۔ اور جب میں خدا کے کلام کے حصے کو پڑھ رہا تھا اور اس پر سوچ رہا تھا تو خدا نے کہا دیکھ، اور اس نے مجھے کچھ ایسی باتیں دکھائی جو دیکھی نہیں تھی پہلے۔ سنیے، اگر آپ کے پاس انجیل ہے تو میرے ساتھ یہ حصہ پڑھیے۔ یہ لوکا کی انجیل کے 19ویں باب میں ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب، اور میں اس کی پہلی 10 آیتیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ خدا یسوع مسیح کے لیے لکھا کہ وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، اس شہر میں جا رہا تھا، اور دیکھو زکائی نام کا ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ یعنی خداوند یسوع اسی راستے سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکائی جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ جو دیکھنا چاہتا تھا اسے دکھائی دیا کہ یہ تو میری طرف دیکھ رہا ہے، اور پھر اس سے کہا، اے زکائی جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ تجھے نہیں معلوم اس بات کا، تجھے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ تجھے میری ضرورت ہے۔ مجھے معلوم ہے تجھے میری ضرورت ہے، تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، آ میں تجھے دکھا دوں، لا میں تیری آنکھیں کھول دوں تاکہ تجھے دکھائی دینے لگے کہ تیری ضرورت ہے کیا۔ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے، وہ تو ایک گناہ گار شخص کے یہاں جا اترا۔ زکائی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ زکائی دیکھنے کی کوشش کرتا تھا،
سبب بتایا اس کا قد چھوٹا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ آئے خدا یہ سچ ہے، میرا قد واقعی چھوٹا ہے، میں اتنا اونچا نہیں اٹھ سکتا کہ تجھے دیکھ سکوں، میری پہنچ نہیں ہے، میں کبھی بھی پہنچ نہیں سکتا، میں کبھی بھی اتنا بلند نہیں ہو سکتا، اتنا اونچا نہیں اٹھ سکتا کہ ان باتوں کو دیکھ سکوں جن کا دیکھنا ضروری ہے۔ ایک دیوار ہے جو بہت اونچی ہے، مجھ سے بہت اونچی ہے، مجھے اس کے پرلی طرف دکھائی نہیں دیتا۔ جیسے زکئی کا قد چھوٹا تھا، میرا تو اس سے بھی بہت چھوٹا قد ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کو دکھائی دیتی ہیں وہ باتیں جو دیکھنے کے لائق ہیں، جن کی ضرورت ہے؟ کیونکہ جو کچھ یہاں دکھائی دیتا ہے یہ تو پھر جب آنکھ بند ہو جائے گی کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا، لیکن دیکھنے والی باتیں دکھائی دیتی ہیں۔ قد چھوٹا ہے، ہماری پہنچ نہیں ہے وہاں تک، اس لیے وہ پہنچا ہے، اسی لیے وہ نیچے آیا ہے، اور پھر کہتا زکئی نیچے اترا، آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ خدا کے کلام کے مطابق اسی حصے میں آپ میرے ساتھ دیکھیے کہ زکئی کو کیا دکھائی دینے لگا۔ وہ جو خدا یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا تھا، آنکھیں کھل گئیں، انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے۔ اس کی طرف دیکھنے والے کی آنکھ کھل جاتی ہے، کیونکہ وہ نور ہے، وہ نور ہو کر اس دنیا میں آیا، دنیا کا نور میں ہوں۔ آنکھیں کھل جاتی ہیں، روشنی آ جاتی ہے اندر۔ تو دیکھو سب سے پہلی جو اسے نظر آئی ہے چیز، اسے اپنی بے ایمانی نظر آ گئی۔ اسے نظر آیا میں تو بہت بے ایمان آدمی ہوں، میں نے تو لوگوں کے ساتھ بہت بے ایمانی کی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بے ایمانی کر کر کے دولت اکٹھی کر لی ہے، جائیدادیں کھڑی کر لی ہیں، اور بڑے خوش ہو کر یوں کہتے ہیں خدا نے ہمیں بڑی برکت دی ہے۔ کس قسم کا اندھا پن ہے یہ؟ خدا نے دی ہے کہ آپ کی بے ایمانی کی کامیابی ہے، دھوکے بازی کی کامیابی ہے، دھوکے بازی کی وجہ سے کامیاب ہو گئے، سفل ہو گئے، یہ خدا نے نہیں دیا ہے۔ اور کس قسم کا اندھا پن ہے یہ کہ ہم خدا پر الزام لگاتے ہیں کہ خدا نے یہ دیا ہمیں، خدا ایسے کام نہیں کرتا۔ افسوس کہ ہم اس کی طرف دیکھتے نہیں، کیونکہ اگر اس کی طرف دیکھیں تو دکھائی دے جائے کہ یہ بے ایمانی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ چیز میری نہیں ہے، یہ لوٹ کا مال ہے۔ زکئی کو دکھائی دے گیا، وہ یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اسے دکھائی دے گیا اپنے اندر کا حال، بے ایمانی دکھائی دے گئی۔ پھر اسے دکھائی دے گا میں نے تو بے انصافی کی ہے لوگوں کے ساتھ، اس کا کام ہی یہ تھا لوگوں سے پیسہ وصول کر کے سرکار کو دینا اور اس میں سے اپنے لیے رکھ لینا۔ کتنی بے انصافی کی تھی اس نے، غریبوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اس نے بے انصافی کی تھی، مگر اس کو معلوم نہیں تھا، کبھی نہیں دیکھ سکا تھا کہ میں بے انصاف ہوں، میں بے دین ہوں، بے ایمان ہوں، بے انصاف ہوں، یہ نہیں نظر آیا تھا اسے کبھی۔ یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا، اچھا ہوا دیکھ لیا، اور دیکھو کیا کیا دکھائی دے گیا، میں بے ایمان ہوں، ارے میں تو بے انصاف آدمی ہوں، میں نے بے انصافی کی لوگوں کے ساتھ، ظلم کیا ہے۔ پھر اسے کیا دکھائی دیا؟ میں تو بے قدر ہوں، اپنی بے قدری دکھائی دے گئی۔ اتنا بڑا افسر ہوں میں، اتنی بڑی دولت میرے پاس ہے، لیکن حال میرا کیا، کوئی میرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ خدا یسوع مسیح سے کہہ رہے ہیں دیکھو یہ گرو ہے، اس کو کچھ پتہ بھی ہے کہ نہیں، یہ کچھ سمجھتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے؟ زکئی کے گھر جا کے رہنے کو تیار ہو گیا، ایک گناہگار کے ہاں جا ٹھہرا ہے۔ یہ بے قدری ہے سماج میں اس کی، انسان کی نظر میں وہ سمجھتا تھا کہ وہ دولت مند ہے، وہ ایک بڑا اختیار والا آدمی ہے، لوگ ڈر کے مارے اس کو سلام کرتے تھے،
ایسا لگتا تھا کہ لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا اس کی بے قدری ہو رہی ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی سچ مچ اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ جو انسان بے ایمان ہو، بے انصاف ہو، اس کی کیا قدر رہے گی دنیا میں؟ وہ بے قدر ہو جاتا، اس کی قدر کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ بے قدری کا مطلب ہے اس کی قیمت گئی، کسی کام کا نہ رہا، وہ کسی کے کام کا نہ رہا۔ پھر اسے ایک اور بات نظر آ گئی، اسے اپنی بے کسی نظر آ گئی۔ بے کس کہتے جس کے ساتھ کوئی نہ ہو، اکیلا ہو، ایک عجیب قسم کا اکیلا پن ہے۔ کوئی نہیں جانتا اسے کہ اس کے دل میں کیا ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ اس کے دل میں کس قسم کا بوجھ ہے، اسے معلوم نہیں کہ کس قسم کی شرمندگی ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ اس کے اندر ایک کھوکھلا پن ہے۔ خدا یسوع مسیح کے بارے میں اس نے سنا ہے کہ وہ محبت کرتا ہے، وہ گناہگاروں کو اپنے گلے سے لگاتا ہے، گناہگاروں کے لیے آیا ہے، اس لیے وہ اسے دیکھنا مانگتا ہے۔ اور دیکھو کیا کیا دکھائی دے گیا، اس کی طرف دیکھا ہے، خدا یسوع مسیح نے نام لے کر پکارا ہے اور کہا تجھے میری ضرورت ہے، تجھے میری ضرورت ہے۔ تو سمجھتا ہے دولت سے سب کچھ کر لے گا، اختیار سے تجھے سب کچھ مل جائے گا، تیرے پاس طاقت ہے، سماج میں تیرا درجہ بلند ہے، یہی سب کچھ تو سمجھتا ہے تجھے ضرورت ہے اس کی؟ دیکھ تو تیرا کیا حال ہوا اس کی وجہ سے، کیا تیری بے قدری ہے، اور کس طرح تو اکیلا پڑ گیا۔ کوئی تیرے گھر نہیں آنا مانگتا، کوئی اس کے گھر جانے کو تیار نہیں تھا۔ یہ گناہگار آدمی ہے، یہ تو بے انصاف آدمی ہے، یہ تو ظالم آدمی ہے، یہ تو سب کچھ اس نے لوٹ کے جمع کر رکھا ہے، دنیا کو لوٹا ہے اس نے، دھوکہ دیا، امیر بن گیا ہے، بڑی طاقت اس کے پاس آ گئی ہے، لیکن دل سے کوئی اسے پسند نہیں کرتا ہے اور کوئی اس کا ساتھی نہیں رہا ہے۔ اسے اپنی بے ایمانی نظر آئی ہے، اب اسے اپنی بے کسی نظر آئی ہے، بے بسی نظر آ گئی ہے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ بے کسی نظر آ گئی، بے انصافی نظر آ گئی، بے قدری نظر آ گئی، اور اب وہ دیکھ کے کہہ رہا کہ ہائے ہائے میں کیسا کمبخت انسان ہوں۔ اچھا دیکھا یسوع مسیح کو، دیکھو کیا کیا دکھائی دے گیا، لیکن خدا کا شکر ہو اسے اپنی مخلصی دکھائی دے گئی۔ اسے یہ بھی دکھائی دے گیا کہ جو میرے گھر میں آیا یہ تو میری مکتی ہے، یہ تو میری مخلصی ہے، اس کے آنے سے کچھ ہو گیا ہے اندر۔ تو وہ کہہ رہا میں نے تو کبھی بھی اپنے آپ کو دیکھا نہیں تھا، میں نے تو کبھی بھی اپنے آپ کو پہچانا نہیں، میں تو اندھا ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں دولت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اگر خدا دے تو سخی بن جاتا ہے، وہ سخاوت کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، خدا کا ایک ہاتھ جیسا بن جاتا، وسیلہ بن جاتا دوسروں کے لیے۔ اور اگر خدا نے نہ دی تو یہی ہاتھ قتل کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، بے انصافی کرتا ہے۔ جو دولت خدا کی طرف سے ہوتی ہے اس کے ساتھ خدا کی شکر گزاری اور خوشی ہوتی ہے، حلیمی اور فروتنی ہوتی ہے، ایک احساس مختاری ہوتا ہے کہ میں مختار ہوں، مالک نہیں ہوں، مختار ہوں بانٹنے کے لیے۔ لیکن جو اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا ہو، جہاں بے ایمانی ہو، بے انصافی ہو، بے رحمی ہو، اس دولت کے ساتھ بہت سی ایسی لت پیدا ہو جاتی ہیں جو انسان کو جینے نہیں دیتی۔ خدا کا شکر ہو زکئی دیکھنا چاہتا تھا، اسے دیکھنا چاہتا تھا اور دیکھنے کے لیے اوپر چڑھ گیا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا اوپر چڑھنے کی ضرورت نہیں، نیچے آنا پڑے گا تب دکھائی دے گا، نیچے آ جا تب دکھائی دینے لگے گا۔ اور یہی نہیں کہ تجھے دکھائی دے جائے، میں صرف اس لیے نہیں آیا کہ تجھے یہ دکھائی دے جائے کہ تو بے دین ہے، بے ایمان ہے، بے کس اور بے بس، تو سب لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے، اب تجھے بھی دکھائی دینے لگا ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے زیادہ تجھے ایک اور بات نظر آ جائے، اور وہ یہ آج تیرے گھر میں نجات آ گئی ہے۔ خدا کا شکر ہو زکئی کو مخلصی نظر آ گئی، اپنی مکتی نظر آ گئی، سبھی کچھ بدل گیا۔
देखना चाहता था, खुदा यीशु मसीह को दिखाई देने लगा। अपनी गुनाहगारी दिखाई दे गई कि मैं तो गुनाहगार हूं, मैं तो लाचार हूं, मैं तो अपने आप को बचा नहीं सकता। मैं सोचता था, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे खुदावंद यीशु मसीह की जरूरत है। मैं तो इसके बारे में सुना था, मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे इसकी जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत है, ये नहीं मुझे मालूम था, ये नहीं मुझे कभी दिखाई दिया। और कितने ऐसे लोग हैं जो आज इस बात के लिए खुदा का शुक्र कर रहे हैं कि खुदा यीशु मसीह के पास आके दिखाई देने लगा और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे उसकी जरूरत है। मैं अपने आप को नजात नहीं दे सकता, मैं नजात कमा नहीं सकता, मैं अपनी नेकियों से अपने गुनाहों को ढांक नहीं सकता। खुदा को दिखाई देता है और वो चाहता कि हम भी देख लें, लेकिन वो ये चाहता कि हमें ये भी दिखाई दे जाए कि बचाने के लिए उसका हाथ बढ़ा हुआ है। न जाने किससे खुदा आज बात कर रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है इस दुनिया में लोग इतने तंग आ गए हैं अब कि वो देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, कहते हैं कहां है तू, ये देख मेरा क्या हाल है। और फिर दुनिया का हाल क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है इस दुनिया में, और लोग ढूंढ रहे हैं कोई है जो बचाएगा। लोग इंतजार कर रहे हैं, नाम लेके इंतजार कर रहे हैं कि यस्सु आएगा। आधी से ज्यादा दुनिया के लोग, इस दुनिया के जितने लोग हैं उनको अगर शुमार किया, उससे आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो यस्सु का नाम लेके ये कह रहे हैं वो आने वाला है। लेकिन आज अगर कोई सुनता हो तो सुन ले, खुदा यीशु मसीह ये कह रहा है, आज मुझे तेरे यहां रहना जरूर है, आज तुझे मेरी जरूरत है, तुझे दिखाई दे जाएगा कि कैसी कैसी बलाएं हैं जो तुझे लिपटी हुई हैं। तुझे दिखाई दे जाएगा कि तुझे दिखाई नहीं देता, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि तूने मौत को गले लगा लिया है, तूने मौत का सामान अपने घर में भर लिया है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा। ला मैं तेरी आंखें खोल दूं। लिखा उसने उसकी तरफ देखा और जब नजरें मिली हैं, आहा हा हा, तो क्या क्या मिल गया ज़कई को, उसे सच्चाई मिल गई। उसने पहचान लिया, सच तो यह है कि मैं एक निकम्मा इंसान हूं, ये दौलत मुझे कुछ नहीं देगी, मैं दौलत से अपनी रूह को बचा नहीं सकता। ये जो इख्तियार मेरे पास है, लोगों को डरा के धमका के, तो मैं अपने आप को बड़ा नहीं बना सकता। मैं तो अकेला हूं, मेरा तो पूछने वाला कोई नहीं, मुझसे तो मोहब्बत करने वाला कोई नहीं, मेरे तो घर आने वाला कोई नहीं। खुदा का शुक्र हो उसकी मोहब्बत के लिए जो यीशु मसीह में जाहिर हुई है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, कोई सुनता हो तो सुन ले। बहुत प्यारी गवाही है ये, बहुत सच्ची बात है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने उसकी तरफ देखा, और ज़कई अकेला नहीं है, लाखों करोड़ों की तादाद में लोग हैं जो आज उसकी तरफ देखते हैं। उन्हें दिखाई देता है, उन्हें यह भी दिखाई देता है कि उनकी अपन असली हालत क्या है। उन्हें यह भी दिखाई देता है कि खुदा की मोहब्बत मसीह यीशु में जो जाहिर हुई है वो कितनी अजीम है। हम उतना मांग नहीं सकते जितना वो देने को तैयार है। वो तो सिर्फ देखना चाहता था, उसे मालूम नहीं था कि उसे दिखाई देने लगेगा, उसको मालूम नहीं था कि क्या क्या दिखाई देने लगेगा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, देखो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ और उसे कहो, आए खुदावंद, मैंने ना जाने कहां कहां देखा है, आज तेरी तरफ देख रही हूं, तेरी तरफ देख रहा हूं। दिखाई देने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, कहाँ हैं आप?
کیا حال ہے آپ کا؟ وہ دیکھ رہا ہے، اسے معلوم ہے۔ خدا کے کلام میں ایک بڑی پیاری دعا ہے۔ دعا یہ ہے کہ اے خدا کچھ ایسا کر دے کہ مجھے بھی دکھائی دینے لگے۔ ہمیں کچھ ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جنہیں دیکھ کر دکھ بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، لیکن خدا کی طرف سے جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہمیں وہ چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں جو اس کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر امید جیسے طوفان کا ہوتا زور، طوفان آتا زور سے، اس طرح امید کا زور پیدا ہو جاتا اندر، انسان خوشی کے مارے ناچنے لگتا ہے۔ دیکھو کیسی پیاری بات لکھی یہاں پر، کیسی خوبصورت دعا ہے۔ تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، اس کے لیے خدا سے دعا کر رہا ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے، تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفے کی روح بخشے، تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے۔ وہ جو بلاتا ہے خداوند یسوع اور کہتا ہے میرے پاس آؤ، تو تم اس سے کیا امید رکھ سکتے ہو، کیا ہے اس کے ہاتھ میں، یہ دکھائی دینے لگے۔ کیونکہ ہم کو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ اس کے ہاتھ میں ہمارے لیے کیا ہے، اس لیے ہم اس کے پاس نہیں آتے، لیکن جب آنکھ کھلتی تو پتہ لگتا ہے اس کی تو مجھے ضرورت ہے۔ تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے، اور اس کے میراث کے جلال کی دولت مقدسوں کے لیے کیسی کچھ ہے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی قدرت کیا ہی بے حد ہے۔ کتنی زبردست قدرت ہے اس کے ہاتھ میں جو ہماری زندگی میں کام کرے گی۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اگر آج آنکھ کھل گئی آپ کی اور آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ کی ضرورت ہے کیا، وہ دکھا دے گا آپ کو کہ آپ کی ضرورت کیا ہے، پھر آپ کہو گے اے خداوند یسوع میری زندگی میں آ، پھر آپ بڑی خوشی سے اسے اپنے گھر میں لے چلو گے، گھر میں بساؤ گے، دل میں بساؤ گے، اور کہو گے اے خداوند یسوع تو جو میری روشنی ہے، اب مجھے کبھی اندھیرے کے قبضے میں نہ جانے دینا۔ اور ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ صرف اتنا کہہ دو اے خداوند یسوع میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، میں اپنی زندگی تیرے ہاتھ میں دے رہی ہوں۔ آنکھ کھل جائے گی، دکھائی دینے لگے گا، دکھ دور ہو جائے گا، خوشی بڑھ جائے گی۔